الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفضیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ یونس کی 37 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ اصل میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا جو ایک حصہ یہ ہے نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو اللہ کی کتابوں پر ہمارا جو ہے وہ ایمان، اس کا ہمارے ایمان کا ایک لازم ملزوم ایک حصہ ہے۔ اور جس قدر تمام کتابوں پر خصوصی طور پر یہ جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، سارے صحیفے اور چاروں کتابیں، ان کا یہ جو ہے اس سے پہلے کی 3 کتابیں، ان کا یہ ایک مجموعہ ہے۔ ان سب کی تعلیمات کو یہاں پر جو ہے اس قرآن کریم میں جمع کیا گیا ہے۔ تو جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قرآن اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ مختلف جو ہے وہ اوقات میں مشرکین مکہ اور کچھ اور لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے الزامات لگائے کہ یہ خود سے لکھتے ہیں یا کوئی جن آتا ہے، یا ایک یہ بھی تھا کہ ان کے پاس ایک کوئی خادم تھا، نصرانی تھا غالباً وہ، تو اس سے ہیلپ لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے کوئی اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر جو ہے وہ اس کو تصنیف کر سکتا ہو، بلکہ اس کا جو سلسلہ اب اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ یہاں پر دیکھیے کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ جو مطلب ابتدائی دور سے آپ آدم علیہ السلام تک چلے جائے، وہاں سے لے کر جو اصولی تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی معرفت انسان کو بھیجی جاتی رہی ہیں، یہ قرآن اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ انہی کی تصدیق و توثیق کر رہا ہے۔ یہ بات جو ہے نا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر اس قرآن کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جس میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، اور جس کا چیلنج جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 1400 سالوں سے وہ چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن کوئی آج تک جو ہے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک چیلنج کرتے ہیں، اور جو الزامات لگا رہے تھے ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اگر تم اس امر میں شک میں اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کو چاہو مدد لے لو۔ اب دیکھیے، اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے، جو بھی اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے چیلنج ہے یہ۔ دوسری چیز جو ہے آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا ہی جاہلی عرب کے دور کا ایک بڑا ہی مشہور شاعر تھا، لبید بن ربی۔ تو اس کے سامنے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سورہ کوثر آئی، یا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس کو لٹکا دیا تھا وہاں پہ سورہ کوثر کو چیلنج کے لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لبید بن ربی تھا یہ گیا اور اس سورہ کوثر کو جو ہے پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، اس کے بعد کئی دفعہ پڑھنے کے بعد جب اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لا کلام البشر، آخر پر اس نتیجے پہ یہ پہنچا بار بار پڑھنے کے بعد کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے لبید بن ربی نے اسلام قبول کیا اور پھر جو ہے شاعری ترک کر دی، اور کہا قرآن کے آنے کے بعد اب جو ہے وہ کسی شاعری کا کوئی جو ہے وہ معنی مطلب رہتا ہی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب میں آپ سے یہاں ایک اور چیز عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنی بھی تعلیمات ہے ان کا مجموعہ ہے، اور الکتاب دا بک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے، اگر وہاں پر اہل کتاب تھے جن میں یہودی اور نصرانی تھے، تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات تو جو ہے قرآن میں بھی موجود ہیں، تو تم اس کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتے ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی جو ہے دوسری آیت میں جو ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کہا پھر کہا کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اور ایک دو چیزیں میں جو آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ تمام آسمانی کتب کا جو ہے لب لباب ہے، اور یہ لب لباب ہی جو کرکس آپ کہہ سکیں، تمام مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں اور ان میں جو ہے کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جب بات کرتے ہیں قرآن کے بارے میں تو وہ اس کے جو ہے چیلنج کا جو ہے، قرآن کا جو چیلنج ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ سورہ بقرہ میں جو چیلنج ہے پچھلے 1400 سال سے وہ پڑا ہوا چیلنج ہے، کوئی بھی نہیں اس کو جو ہے پورا کر پایا، تو وہ لوگ پہلے جو ہے نا بات کرتے ہیں فصاحت و بلاغت کی کہ یہ چیلنج ہے۔ اصل میں وہ بھی ایک جو ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت تو کہیں بھی، قرآن کا جو اعجاز ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہم نے کہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہے۔ ایسے مضامین اور ایسی تعلیمات آپ کو دنیا کی کسی بھی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔ یہ اصل میں جو ہے یہ سمجھنا ہم نے، اس پر غور و فکر ہمارا ہونا چاہیے۔ جب ہمیں قرآن اپنی طرف بلاتا ہے نا کہ اس پہ تفکر اور تدبر کرو، تو قرآن ہمیں فصاحت اور بلاغت کی طرف نہیں بلاتا ہے، بلکہ وہ ہم اس کے جو مضامین ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی جو ہے دعوت ہم کو دیتا ہے۔ تو یہ اہم نقطہ جو ہے ہمیں اس آیت سے سمجھنا ہے کہ
یہ ایک تو تمام اللہ تعالیٰ کی جو انبیاء کی طرف جتنی بھی وحی ہوئی ہے، جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کو جمع کیا گیا ہے، وہ الکتاب بنایا گیا ہے۔ اور دوسری جو اس کی جو ہے وہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے مضامین ہیں اور وہ تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی جو ہے مزید توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو ہے جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔